رانا صاحب، سب سے پہلے بات جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہونے والے پی ایم ایل این کے وفد کی ملاقات کی. کیا سمجھتے ہیں، کیا باتیں لے کر یہ گئے، کس طرح کے جوابات ملے اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا سر، یا تو آپ معصوم ہیں یا جان بوجھ کے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے منہ سے کچھ کہنا نہیں چاہتے. تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایم کیو ایم نے جو کل کہا پروگرام میں، جو پرسوں کہا پروگرام میں، وہ آپ کے سامنے ہے. آج یہ گئے تھے وہاں پہ، حالی ایم کیو ایم سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے ایک صاحب کے ایم ایل اے سے بات ہوئی جو آزاد اسیر سے، ان کی پیر پگارا سے ملاقات ہوئی، سب سے ملاقات ہو گئی. ان کی جمعیت علماء اسلام کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کی جی ڈی اے کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پھر مل کر ایک پریس کانفرنس کی، ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات. اور میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں، تصدیق شدہ خبر. ایم کیو ایم نے انہیں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جناب، ہم کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر اپنی جیتی ہوئی نشستیں جو ہمارے پاس تھیں، ان میں سے کسی ایک نشست کو بھی آپ کو نہیں دیں گے. جو نشست پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اگر آپ اس پہ الیکشن لڑتے ہیں تو ایم کیو ایم آپ کی اخلاقی طور پر سپورٹ کرے گی، اور باقی سندھ کے اندر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. یعنی یہ لے کے گئے تھے 5 سیٹیں کراچی میں، 4 سیٹیں حیدرآباد میں، یہ ہمیں ملیں گی. 12 سیٹوں کا ٹارگٹ تھا سندھ کے اندر سے، اس کا تو ہو گیا یاسر صاحب جواب. اور اس جواب کے بعد کیا خوبصورت بات کی خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے اتحاد سے پورا ملک مستفید ہوگا. اب ذرا مجھے اس فکرے کو میں بڑا تلاش کر رہا ہوں کہ مستفید کس طرح ہوگا. اس پورے ملک کے اندر کیا ایسا ان 2 جماعتوں کے اتحاد سے ہو جائے گا کہ پورا ملک مستفید ہوگا؟ کیا آٹا سستا ہو جائے گا؟ کیا چاول سستے ہو جائیں گے؟ کیا تعلیم مفت ہو جائے گی؟ کیا علاج فری ہوگا؟ کیا ٹرین کے کرایوں میں فرق آ جائے گا؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی؟ کیا بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی؟ کیا عام آدمی کو روزگار مل جائے گا؟ کیا اس ملک کے عوام کو وہ چیزیں مل جائیں گی جس کے لیے خون نچوڑ کر، ان کا خون نچوڑ کر ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے؟ کس طرح کیا اس سے مستفید ہوگا پورا ملک؟ مجھے یاسر، چونکہ آپ کا بڑا قریبی رابطہ ہوتا ہے ان سے، تو ان سے پوچھ کے مجھے اور پوری قوم کو یہ ضرور بتا دیجیے. سر میرا قریبی رابطہ صرف آپ سے ہے سر. چلیں، میں سے ہے، میں نے آپ تک پہنچا دیا. میرا قریبی رابطہ ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قریبی رابطہ سیاستدانوں سے رکھتے ہیں یا ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو لکھا ہوا کاغذ پڑھ کے سناتے ہیں. ہم تو جو حقائق ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ نیب کے قوانین کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ بہت بڑا فکرہ ہے. یہ پہلے شاہد خان عباسی کہتے تھے، اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا. کہیں یہ ڈیمانڈ ایم کیو ایم کی طرف سے یا کسی اور طرف سے تو نہیں آ گئی کہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ نیب کو ختم کر دیں گے، نیب قوانین کو اس میں کوئی ترمیم کر دیں گے یا کوئی ایسا معاملہ کر دیں گے؟ یہ بڑا ایک کسی طرف سے ان کو یہ باقاعدہ تجویز نہیں کہہ سکتے، مطالبہ آیا. اس مطالبے کی روشنی میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بات کی ہے. لیکن ایم کیو ایم کو نیب سے کتنے مسائل ہیں یہ سبھی جانتے ہیں. ایم کیو ایم کو تو نیب سے اتنا مسئلہ نہیں، بلکہ ان کے تو کیسز ہی اور طرح. ان کے کیسز کون کہتا نہیں مسئلہ؟ آپ کے میں صدقے جاؤں آپ پہ یار. کیا ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ مسائل ہیں ایم کیو ایم کو؟ جی بالکل ہیں، اتنے ہی مسائل ہیں، زیادہ نہیں تو اتنے ہی مسائل ہیں. بالکل اتنے ہی مسائل ہیں، اور مسائل بن چکے ہیں. ان کو روکا گیا ہے، ان کو دبایا گیا ہے، اس پہ سٹے ہے یا اس پہ رعایت ہے یا دیگر معاملات ہیں. تو اس میں سارا کچھ ہے. دیکھیں سب سے زیادہ بینیفیشری تو شروع ہے رانا صاحب، اس میں زیادہ بینیفیشری تو ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے.
تو جو آپ درست کہہ رہے ہیں، چونکہ ان کے اسکینڈل ذرا بڑے ہیں، ان کے اسکینڈل تھوڑے سے چھوٹے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے اسکینڈل سب کے۔ اب دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیں، میں صبح سے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، کل سے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں فرح گوگی کا، کہ فرح گوگی یہ کر گئی، فرح گوگی یہ کر گئی، ایک پراپرٹی ٹائکون جو ہے اس کا بیٹا وہ استعمال ہوتا رہا۔ پکڑے بھائی اسے، اس کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا بھائی؟ فرح گوگی کو باہر سے لایا کیوں نہیں جاتا؟ اس نے جرم کیا، اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس کو پکڑ کے لائیں، لا کر بے نقاب کرے، اور پھر بے نقاب کرے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے رشوت دی، جنہوں نے رشوت لی، جو بیچ میں مڈل مین تھے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ مجھے ایک بات بتا دیں، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کہاں ہیں؟ الزام ہے کہ ان کے جو احکامات ملتے تھے ان کے تھرو یہ سارا کچھ ہوتا تھا، ان پر اتنے مقدمات ہیں، نیب انہیں اشتہاری قرار دیتی ہے، نیب انہیں نوٹس جاری کرتی ہے، اس کو آپ پکڑتے نہیں۔ جن کو پکڑنا چاہیے، جن کا آپ نام لیتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے نہیں۔ پکڑیں، کرپشن کو جڑ سے مکائیں، ختم کریں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کسی ملک کے اندر کہ آپ یہ کہہ دیں جناب فلاں کا فلاں سے قریبی تعلق تھا اور اس نے اس وجہ سے کرپشن کی۔ ملزم کرپشن کرنے والا ہے، اس کا کس سے تعلق تھا، کس سے تعلق نہیں تھا، اس کا جرم، تعلق والے کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ نماز جس نے پڑھی ہے حساب اس نے دینا ہے، گناہ جس نے کیا ہے حساب اس نے دینا ہے، اجر بھی اس کو ملنا ہے اور گناہ بھی اس کو ملنا ہے جس نے جو کیا ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہے، قانون کہتا ہے آپ کا جو قانون کہتا ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں پر تو حساب ہی نہیں ہو رہا کسی چیز کا۔ اب تو سب تو چل پڑے ہیں کہ چلیں جی ہم جا کے الیکشن آ گیا تو پھر الیکشن میں کسی کو نیچا دکھائیں، برا دکھائیں۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے نا کہ کیا اس سارے اتحاد کا فائدہ، یہ ساری ہمدردیوں کا فائدہ پی ٹی آئی کا ووٹ کسی کو ملے گا؟ چلے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کا ووٹ کسی آزاد امیدوار کو بھی نہیں ملے گا۔ سیاسی امیدوار تو بڑی دور کی بات ہے، سیاسی امیدوار تو بہت دور کی بات ہے نا۔ پی ٹی آئی کا ووٹ صرف پی ٹی آئی کے امیدوار کو ملے گا۔ وہ ووٹ 100 میں ہے، وہ ووٹ 1000 میں ہے، وہ ووٹ لاکھوں میں ہے، وہ ووٹ کروڑوں میں ہے، جتنوں میں بھی ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہی ملیں گے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ رانا صاحب آپ باتیں کر رہے ہیں قانون کے مطابق، لیکن معذرت چاہتا ہوں اس پہ مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ نے قانون صحیح پڑھا ہی نہیں ہے سر، قانون اور ہے۔ نہیں میں نے تو پڑھا ہی نہیں، قانون تو سارا پڑھا ہی آپ نے ہے۔ قانون دیکھیں، یہاں آپ نے پڑھا ہے یا پاکستان کے ان سیاست دانوں نے پڑھا ہے، اور کس نے پڑھا ہے؟ آپ بتا دیں مجھے، پھر میری تشریح کر دیں، مجھے تھوڑی سی اصلاح کر دیں تاکہ یاسر صاحب میں بھی سمجھ سکوں۔